کسی مکتب کے مفتی صاحب نے اس طریقے سے گفتگو کی کہ رسول خدا کے لیے جو لفظ امی قرآن مجید میں استعمال ہوا، اس کے معنی کو اس طریقے سے بیان کیا کہ جو شان مقدس سرکار کے مخالف بھی ہے اور آپ کے شایان نشان بھی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ اور بھی انہوں نے آرائز پیش کیے، باتیں بیان کی کہ جس میں انہوں نے قرآن مجید کے اندر تحریف کا بظاہر وہ دفاع کر رہے تھے، اور اس میں وہ کہنے لگے کہ ہم اس حد تک قرآن کو تحریف سے بچا چکے ہیں کہ اگر قرآن میں کوئی غلطی وارد ہو گئی تھی، کوئی خطائے گرامر کی کوئی خطا یا کوئی عربی کی خطا ہو چکی تھی، تو ہم نے اس کی بھی اصلاح کرنا اور اس کو بھی درست کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو اس سے گویا اس طریقے سے پیغام جا رہا تھا جیسے قرآن مجید میں خطائیں موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کریں کہ کہاں تک ہم اس طریقے سے اس لفظ امی کو دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہ مکاتب میں اور ان کے نمائندے اس لفظ امی کے معنی کو پیش کرتے ہیں، وہ معنی جو ان مکاتب میں پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ معنی کے جو مکتب اہل بیت نے پیش کیے وہ کیا ہیں؟ کیا ہم رسول خدا کو ان پڑھ نعوذ باللہ من ذالک یا ایک جاہل کے معنی میں لفظ امی کو لیا جا سکتا ہے؟ اور اسی طریقے سے قرآن میں خطا ہونا اور گرامیٹیکل مسٹیکس کا ہونا، اس حوالے سے آپ کیا عرض کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو مولانا یہ ایک اس وقت جس کو کہہ لیجئے کہ حاضر اور گرم ایک موضوع ہے جس پر بات ہو رہی ہے، میں چاہوں گا کہ آغاز میں ہی یہ کہہ دوں کہ جن صاحب کی طرف اشارہ ہے انہوں نے توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، اپنی غلطی کا انہیں احساس ہوا ہے، کچھ ان کی بزرگ شخصیات نے، ان کے اساتذہ نے بھی انہیں احساس دلایا ہے، جیسا کہ ہم نے ان کے بیانات کو سنا اور دیکھا، اور ہم بھی یہی چاہ رہے تھے، اور میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ جہاں تک بات شبہے کے ایجاد ہونے کا ہے کہ بات جو ہوئی اس ایک شبہ ایجاد ہو گیا، ایک سوال ایجاد ہو گیا، اور جو انتہائی خطرناک بحث ہے۔ تو یہ جو شبہ ہے نا، اس میں میں اپنے سننے والوں کو یہ کہوں گا کہ سیرت نبی کا یہ موضوع ہے، نبی مکرم کی حیات طیبہ، آپ قرآن کو کیسے اخذ کرتے تھے، اخذ وحی کا انداز کیا تھا آپ کا، وہ کیا منظر بنتا تھا، جیسا کہ بعض جگہ ہے کہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی حضرت پر، اور محسوس ہوتا تھا کہ اس وقت وہ ایک ارتباط کی کیفیت میں ہیں اور وحی نازل ہو رہی ہے، اور پھر جب وہ کیفیت ختم ہوتی تھی تو اس کو بیان فرماتے تھے آپ، اور جب بیان فرماتے تھے تو کاتبان وحی شخصیات تھیں، جیسے زید ابن ثابت کا تذکرہ ہے معجم کبیر کے اندر، اس روایت کو جس کی طرف انہوں نے بھی اشارہ کیا ہے مفتی صاحب نے، تو وہ لکھتے تھے، یا اور شخصیات لکھتی تھی قرآن کو نبی مکرم کے کہنے پر۔ حتیٰ ایک صحابی محترم سے جب حضرت نے فرمایا کہ جب میں کہا کروں تو اسے لکھ لیا کرو، تو اس نے کہا کہ پھر رضا والغضب، آپ غصے میں کہیں یا آپ خوش اخلاقی سے فرمائیں، دونوں صورتوں میں لکھ لوں؟ تو حضرت کو اس پہ برہمی ہوئی، اور حضرت نے فرمایا کہ ما اقول الا الحق، میں تو حق کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا، میں جو بولتا ہوں وہ حق بولتا ہوں، تو تم یہ کیا تقسیم کر رہے ہو کہ میں غصے میں کہوں؟ غصے میں بھی کہوں گا تو میرا وہ غصہ، میرا وہ غضب جو ہے وہ حق ہوگا، اور اگر میں جو ہے مسکرا کے بات کر رہا ہوں گا تو وہ بھی میرا بولنا حق ہوگا۔ تو یہ حضرت جو لکھواتے تھے، اور وحی کو لکھنے والے جو کاتبان وحی تھے، ان میں ایک زید ابن ثابت کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ لکھ لیتے تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت اس کی تصحیح فرماتے تھے۔ اسی معجم الکبیر میں ہے کہ حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نے جب مجھے وہی لکھوائی، وہی آئی، اور حضرت نے مجھے کہا اسے لکھ لو، تو پھر جب اس کیفیت سے آپ باہر آئے تو حضرت مجھ سے کہتے تھے کہ وہ کہاں ہے جو تم نے لکھا ہے، تو پھر وہ دیکھتے تھے، حضرت اس کی تصحیح فرماتے تھے اگر میں نے غلط لکھ دیا ہوتا تھا۔ تو خود نبی مکرم کی ذمہ داری ہے، یتلو علیہم آیات، یہ جو اللہ کی کلام کی آیات کی تلاوت کرنا نبی کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، تو وہ تو جو ہوگا وہ تلاوت فرمائیں گے نا، جو نہیں ہے اسے کیسے تلاوت فرمائیں گے؟ تو اس بحث میں آغاز اگر اس انداز سے کروں کہ سیرت نبی، کیونکہ یہ موضوع سیرت نبی کا ہے، سیرت نبی دو واسطوں سے ہم تک پہنچی ہے، یعنی نبی کی سیرت، سرکار دو جہاں کی سیرت طیبہ دو رستوں سے، دو واسطوں سے ہم تک پہنچی ہے، امت تک پہنچی ہے۔ ایک واسطہ اہل بیت کا ہے اور ایک واسطہ بنی امیہ کا ہے۔ جو بنی امیہ کا واسطہ ہے اس میں امی کا کچھ اور مطلب ہے، اور جو واسطہ اہل بیت کا ہے اس میں امی کا مطلب کچھ اور ہے۔ ہاں، اگر ہم بنی امیہ کے واسطہ سیرت کو لیں گے تو امی کا مطلب وہی ہے کہ جو بیان کر دیا گیا، جس سے ایک گھمسان مچا ہوا ہے، جس سے ایک مارکۃ العرا، ایک میدان سجا ہوا ہے۔
اور تمام تقریباً علماء جو فقہا ہیں، مفتیان دین ہیں، تقریباً سب نے اس کی مذمت کی ہے۔ تو یہ بنی امیہ کا طریقہ ہے، یعنی امی معاذ اللہ ان پڑھ، نعوذ باللہ ان پڑھ۔ امی کا مطلب ان پڑھ نکالنا، کہ آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا، آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ یہ جس واسطے سے معنی لیا جا رہا ہے وہ ظاہر ہے ان کا تو کام ہی یہ تھا، وہ تو آئے ہی بنو الطلقاء اس لیے اسلام میں آئے تھے کہ کسی طرح نبی مکرم کے جو پیغامات ہیں، جو قرآنی پیغامات ہیں، ان کے اندر اس طرح کی آمیزش کریں چیزوں کی کہ بعد میں وہ اعتبار سے گرنے لگ جائے، جس کا نتیجہ یہ ہے۔ میں یہی ایک جملہ اور کہہ دوں، ایک مدت سے یہ ہمیں کہتے آ رہے تھے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ اب تو بحث شیعہ سنی کی رہی نہیں، اب تو آپ نے ہی ایسی بحثیں چھیڑ دیں کہ نہ وہ بات صحیح تھی نہ یہ بات صحیح ہے، نہ ہم اس پہ خوش تھے نہ ہم اس پہ خوش ہیں، نہیں ہمارے نزدیک یہ بھی مسلمانوں کی خلاف سازش ہے، قرآن کو کمزور اور اس کی تضعیف کا سبب ہے۔ تو وہ جو معنی میں عرض کر رہا تھا، میں کبھی کبھی حاشیے میں آ جاتا ہوں، معذرت چاہوں گا آپ سے، کہ وہ جو معنی ہے کہ امی یعنی معاذ اللہ لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ جس واسطے سے آیا ہے وہ نبی کی توہین کا واسطہ ہے اور راستہ ہے۔ اگر نبی مکرم کو لکھنا نہیں آتا تھا معاذ اللہ، تو نبی مکرم نے جب آخری وقت میں قلم اور کاغذ مانگا، کرتاس و قلم مانگا، تو حضرت عمر نے تو اس سے استدلال نہیں فرمایا۔ اس وقت میں حضرت عمر فرماتے کہ نبی مکرم کو تو لکھنا نہیں آتا، یہ قلم کیوں مانگ رہے ہیں؟ قلم پر یہ اعتراض نہیں آیا ان خاص صحابہ اکرام میں، اس خاص اجتماع میں اور شخصیات میں، اور جو افراد وہاں موجود تھے ان میں، کہ یہ کیسے بھائی، ساری زندگی جس نے قلم نہ مانگا ہو، ساری زندگی جس نے قلم چلایا نہ ہو، جس نے ساری زندگی کاغذ اور لکھنا اور لکھانے کا کام نہ رہا ہو، وہ قلم مانگ رہا ہے، تو پھر آپ تو فرماتے ہیں آپ کو لکھنا آتا ہے کیا؟ کہیں ایک جھوٹے سے جھوٹی روایت دکھائیں کہ حضرت عمر نے یا وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا ہو کہ آپ قلم مانگ رہے ہیں، آپ کو آتا ہے کیا لکھنا؟ اس پہ تو انہیں خوشی ہونی چاہیے تھی کہ آپ کو حضرت کو لکھنا آتا ہے، قلم مانگ رہے ہیں، لیکن کوئی اس طرح کی بحث نہیں ہے۔ بلکہ برخلاف اس کے بہت سی جگہ پہ یہ بحث کرتے ہیں کہ سرکار لکھنا کیا چاہ رہے تھے، لکھنا کیا چاہ رہے تھے، اور پھر جواب بھی دیا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، یعنی آپ کچھ لکھنا چاہ رہے تھے جس کو وہ نہیں چاہتے تھے لکھا جائے۔ تو یہ ایک بات۔ اور پھر دوسرا راستہ جو سیرت سمجھنے کا ہے وہ ہے واسطہ اہل بیت کا واسطہ۔ اس میں امی کے مطلب ان پڑھ کے نہیں ہے، اس میں امی کا مطلب وہی ہے جو قرآن مجید کی دو مختلف آیات میں، ایک سورہ جمعہ میں، ایک سورہ قصص کے اندر پروردگار عالم نے جو نبی مکرم کی سیرت کو بیان کیا ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ جس نے مبعوث کیا امیین میں سے، ان امیین میں انہی میں سے ایک رسول کو۔ یہاں امیین کون ہے؟ یعنی ان پڑھوں میں معاذ اللہ ان پڑھ، تو پھر جب ان پڑھوں میں ان پڑھ تو پھر جو ہے وہ یہ تو کہہ لیجئے کہ اگر میں اس کو کہوں کہ یہ ایک ایسا کام ہے، میرے زبان پہ وہ لفظ نہیں آ رہا کہ جو میں بولنا چاہ رہا ہوں لیکن نہیں آ رہا، کہ ایک چیز جو نہیں ہو سکتی، فاقد شے وہ کیسے، جس کو آتا نہیں ہے، وہ جن کو نہیں آتا انہیں کیا دے گا؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو امیین ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ایسے ہی نبی مکرم کے جو نبی مکرم کے جو القاب ہیں ان میں ایک لقب ہے تہامی، ایک لقب ہے مدنی، ایک لقب ہے مکی۔ آپ کو مکی، مدنی، تہامی، ایسے ہی امی مکی، امی مدنی، ام القریٰ، کیونکہ مکۃ المکرمہ کا ایک نام ام القریٰ ہے، اور شہر کے مرکز کو یا مرکزی شہر کو، جو شہروں کا مرکز ہو، قریوں کا مرکز ہو، اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ قصص کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ اس وقت تک، تمہارا رب اس وقت تک کسی قریے کو ہلاک نہیں کرتا جب تک اس کے مرکز میں ایک رسول کو نہ بھیج دے۔ جی، اور ادھر لفظ استعمال ہوا، یا فی امہا رسولہ، اس کے مرکز میں، یعنی مرکز، یعنی ایک مرکز، شہر کا مرکز، قریے کا مرکز۔ تو کیونکہ مکۃ المکرمہ تمام قریوں کا مرکز تھا، اس لیے اسے ام القریٰ کہا جاتا تھا۔ یا سیدھا سا ترجمہ ہے
کہ امی یعنی ام القرا کا رہنے والا، امی یعنی مکی، مکہ یعنی ام القرا، ام القرآن یعنی مکہ، مکی کہہ لیجئے یا امی کہہ لیجئے، امی کہہ لیجئے یا مکی کہہ لیجئے۔ یہ امی کا مطلب معاذ اللہ ان پڑھ اور اس طرح کی گفتگو یہ کسی طور بھی درست نہیں ہے۔ نبی مکرم اللہ کی جانب سے علم دینے کے لیے آئے، تلاوت قرآن اور حکمت دینے کے لیے آئے، تعلیم کتاب دینے کے لیے آئے۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا اور حضرت نے یہ جواب علل الشرائع میں ارشاد فرمایا، جو تقریباً میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔